बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यह वीडियो क्लिप हमें ग्यारी के शोहदा की यादगार से वापस दुमसुम तक ले जाएगी। अगरचे इसका बहुत सारा हिस्सा हमने आते हुए कवर किया था, लेकिन वापस जाने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वापसी के सफ़र से भी थोड़ी सी आगाही दिला दें। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम हमने इधर यादगार पे गुजारा था, और फिर उसके बाद वापसी हमने शुरू की। तो वापसी पर हमने क्या देखा वो आपको बताएंगे। आज यकम मई है 2023, और इस छुट्टी का हमने फ़ायदा उठाया। मैं आपको अपने वीडियोस में अक्सर कहता रहता हूँ कि 2 या 3 छुट्टियाँ एक साथ आएँ, ये हो, फिर मौसम अच्छा हो, फिर कुछ साथी राज़ी हों, तो हम फिर ऐसे आउटिंग के प्रोग्राम्स बनाते हैं। और अक्सर व बेशतर हमारे साथ हमारी ये लक ने साथ दिया है कि छुट्टियां भी साथ आती हैं, मौसम भी साथ साफ़ रहता है, फिर हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वरना अगर मौसम ख़राब हो तो एक साथ आई हुई छुट्टियां ज़ाया जाती हैं। तो यादगार से जस्ट हम रिटर्न हुए हैं, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी उतराई है। तो जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन वापसी पर हमें पता चला कि काफ़ी सारी चढ़ाई है, इस चढ़ाई उतराई है इस पोर्शन में भी। ख़ास तौर पर ये जो एवलांच का पोर्शन था, बर्फ़ वाला, यहाँ हमारी गाड़ी आते हुए फंसी थी। तो जाते हुए हमने समझो कि एक तरह से दीवार सी खड़ी की, पत्थरों की, फर्श बिछाए पत्थरों का, उसके ऊपर से फिर हम गाड़ी गुजार के लाए बाहिफाजत। अच्छा, ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पोर्शन है दुमसुम से इधर आने तक, जो कच्चा भी है, और इसी में चढ़ाई उतराई भी ज़्यादा है। मोड़ खैर इतने नहीं हैं, और ज़्यादा डेंजरस मोड़ भी नहीं है। और अमूमन जहाँ चढ़ाई वाले रोड होते हैं उसके एक साइड पर खाई होती है, इधर कोई खाई वाई भी नहीं है, इसलिए डेंजरस या डरावना रोड ये बहरहाल नहीं है। अलबत्ता अनइवन बहुत ज़्यादा है, इसलिए 4x4 गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी इधर आ नहीं सकती है। वो नीचे आप देख रहे हैं ना, बर्फ़ानी जो चोटी सी है उसके बेस पर, वो आखिरी गांव है जहां से हम गुज़र के जाएंगे इस सल्तोर वैली का, जिसे गोमा कहा जाता है। तो गोमा तकरीबन 8 किलोमीटर है, ये नज़र आ रहा है हमें दूर से। और उससे नीचे फिर सल्तोर है, फिर उससे नीचे दुमसुम है। हमारा ये जो वीडियो क्लिप है ये दुमसुम तक हमें ले जाएगा, और दुमसुम से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे तो फिर हम खरकोंडो जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ फिर हम आगे मेन जो खपुलो वैली है उसकी तरफ जाएंगे। तो हमारे सामने अब ये छोटा सा एक स्टील ब्रिज है जो क्रॉस करके हम, बस छोटा सा नाला है, उसी को कभी इधर जाके क्रॉस करना पड़ता है, कभी इधर। तो ये रोड की फिजिबिलिटी के हिसाब से सर्वे होता है। या हमारे सामने बर्फ़ानी एक पोर्शन है, ज़ख़ीरा है। ये ऐसी जो बर्फ़ होती है, दरअसल बर्फ़ नहीं है, आइस है। आइस और बर्फ़ में फ़र्क ये है कि जो ऊपर से सफ़ेद गालों की शक्ल में गिरती है, नरम होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो बर्फ़ होती है। और बर्फ़ जब पानी बन के जो बर्फ़ बनती है वो आइस होती है। ये बहुत सख्त होती है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी होती है। तो इन पहाड़ी चोटियों के आसपास बर्फ़ के बड़े ज़ख़ीरे होते हैं, जो पानी का असल में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा समझा जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये थोड़ा सा पिघलने लगता है, तो इसी से दरियाओं का लेवल बढ़ता है। तो कतरा कतरा दरिया इसी को कहते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है। अभी तक ये बर्फ़ पिघलना शुरू नहीं हुई, क्योंकि मौसम अभी भी बहुत ठंडा है। यहाँ से आगे जब मौसम गर्म हो जाएगा तो ये जो आइस है, पहले उसके ऊपर जो वाइट बर्फ़ है वो पिघलेगी, फिर नीचे आइस भी थोड़ी थोड़ी करके पिघलना शुरू हो जाएगी। तो नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ जाएगा, फिर दरिया बढ़ जाएंगे। हम नीचे काफ़ी नीचे उतरे हैं तो यहाँ एक दीवार नज़र आई। इस दीवार को बल्ती ज़बान में बखट कहा जाता है। बखट का मतलब है गाय रोकने की दीवार, एक रुकावट। नीचे उतर कर हमने जब इसका क्लोज़ अप लिया तो ये आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा सा कमरा नुमा है। यहाँ कोई चौकीदार रुकता होगा जो इस दीवार के उस तरफ से
آنے والے جانوروں کو روک کے واپس کرتا ہے. گرمیوں میں کیونکہ نیچے فصلیں ہوتی ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں. یہ یہاں کا اسٹائل ہے. باقی جگہوں پر اس طرح جو دیوار بنتی ہے اس میں سیڑھی لگائی جاتی ہے. کافی اونچی دیوار ہے جہاں سے گائیں تو کم سے کم کراس نہیں کر سکتی. بھیڑ بکریاں البتہ بعض پورشن سے کراس کر سکتی ہیں. انسانوں کے آنے جانے کے لیے اس طرف اور اس طرف سیڑھی لگی ہوتی ہے اور اس سیڑھی سے اتر کر آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. ادروائز یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا. اور ہم ابھی گوما پہنچ چکے ہیں. گوما سے یہ دو نالے ہیں, ایک جس سے ہم آ کے گیاری گئے تھے, دوسرا وہ جو اوپر آبادی والا ہے اس کو گیانگ کہا جاتا ہے. آبادی, انسانی آبادی یہیں تک ہے, تو ہم اس کو لاسٹ ہیومن ڈویلنگ پورشن کہہ سکتے ہیں. اس سے اوپر چراگاہیں ہیں اور آگے جا کر یہ تمام نالے سیاچن گلیشیئر میں ختم ہوتے ہیں. اور سیاچن گلیشیئر جس کو دنیا کا سب سے اونچا سمجھے بیٹل فیلڈ سمجھا جاتا ہے, وہ یہاں سے چند کلومیٹر دور ہی ہے بس. وہاں تک تو آپ آ جا نہیں سکتے. اب یہاں پر ایک اور پل دیکھیں اور اس میں دروازہ لگا ہوا ہے. اس طرف آباد کی ہوئی زمین ہے, ادھر تک کوئی جانور نہ جائے انسانوں کے علاوہ, اس لیے یہ دروازہ ہے. تو ظاہر ہے اس دروازے میں لاک بھی ہے, تو اس کو صرف انسان ہی کھول سکتے ہیں اور کوئی نہیں. تو ہمارا سفر ابھی جاری ہے اترائی میں. یہ نالا ہے جو گرمیوں میں اس کا پانی کافی سارا بڑھ جاتا ہے. ابھی یہ چشمے کا ہے اس لیے صاف ستھرا ہے, لیکن جب برف پگھل کے اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے. اور یہی مٹیالہ رنگ آگے بڑھتے بڑھتے پھر سب یہ چھوٹے بڑے ندی نالے سب دریائے سندھ میں گرتے ہیں. تو دریائے سندھ کا پانی بہت زیادہ گدلا ہو جاتا ہے. اس وقت کتنا اسموتھلی یہ پانی فلو کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب پانی کا لیول بڑھے گا تو اب اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ جائے گا. اتنا وسیع ایریا یہ کور کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ گدلا ہوتا ہے پانی. ابھی تو یہ پیا بھی جا سکتا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ادھر کھیتوں پہ ابھی ہل چلانا شروع ہو گیا. یہ ہمارے ساتھی آتے وقت تو بڑے حشاش بشاش تھے, واپسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں تھکاوٹ کے آثار شروع ہو چکے ہیں. ابھی تو 10:30 11 بج رہے ہیں, اور جب ہم نیچے پہنچیں گے تو مجھے نہیں پتا کتنا ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. تو بہرحال مزہ تو آ رہا ہے, مزہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اور ہم نئی جگہیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا یہاں کے موسم کی, تو ابھی دیکھیں خوبانی کے پھول ابھی کھلنے لگے ہیں. یہ پکیں گے کب کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اور کھیتوں پہ ہل ابھی چلائی جا رہی ہے, تو یہ فصل بھی پکے گی جا کے سپٹمبر میں. اور سپٹمبر میں فصل کٹتے ہی پھر سردیاں شروع ہو جاتی ہیں. خزاں وہ بہت ہی ناقابل برداشت حد تک مشکل ہوتا ہے وہ خزاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ بھی, کیونکہ ساری ایک دم بڑھ جاتی ہے اس وقت. اور اس طرح ہم سمجھو کہ ایک ایسے ماحول میں پہنچ گئے ہیں جہاں خوبانی اس وقت مئی میں کھل رہے ہیں, جبکہ نیچے بعض جگہوں پر گلگت سائڈ پر تو خوبانی اب پکنے بھی لگے ہیں. تو یہاں کی خاص بات تو میں ان کے تمام ویلیز کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ویلی میں اتنا سکون ہے, اتنا پرسکون ماحول ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور جس کسی کو بھی شہری کمپٹیشن والی زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے ان کو یہاں آنا چاہیے, اور 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ رہ کے وہ سال بھر کی تھکن اتار کے اپنے ٹرینکولیٹی حاصل کر کے سکون قلب حاصل کر کے پھر جا سکتے ہیں. کتنا پرسکون, کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی جو کچھ ان کو ملتا ہے, ایک تو اوریجنل خالص ہے, ہوا صاف ستھری, پانی صاف ستھرا, مٹی تو خیر ہے ہی, اور جو خوراک غذائیت ہوتی ہے وہ بھی, بازار تو اتنا بڑا ہے نہیں, تو سب کچھ خالص ہے. گائے بھیڑ بکریاں بہت پالتے ہیں یہ لوگ, اور اسی لیے خالص دیسی دودھ, دہی, گھی, مکھن اور لسی سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ان اوریجنل فارم, نیچرل فارم. اس لیے جو کنٹینٹمنٹ ان کو حاصل ہے شاید ہی کسی کو حاصل ہو. تو اگر ہم میں سے کوئی شہری زندگی سے تنگ ہے تو ادھر ان کو کچھ وقت گزارنا چاہیے, اور جب مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اس وقت گزاری کے بعد ریفریش ہو کر واپس شہر کی طرف جائیں گے. 1 دن کا جو راستہ آنا جانا ہے یہ ایک سمجھو سفر ہے, تھکا دینے والا ہے. I will not recommend you to spend a single day here. اپنے ساتھ آپ ٹینٹ وغیرہ لے کے آ سکتے ہیں, پرسکون جگہ ہے, کوئی خطرہ خوف ہے ہی نہیں.
امن بلتستان جی بی بھر میں مشہور ہے. تو ادب بلتستان اور امن بلتستان، اس لیے آپ یہاں بے فکر ہو کر جتنے دن گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں آیا ہے، سلطرو شاید یہی گاؤں ہے، اسی سے پوری ویلی کا نام پڑ گیا ہے. اور گھروں کے اسٹائل آپ دیکھیں، کلوزلی گرو کیے کیا کہیں گے تعمیر کیے گئے ہیں. نیچے جو کلٹیویٹڈ یا کلٹیویبل لینڈ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا ہے، اور ہر چیز اپنی نیچرل حالت میں ہے. البتہ یہ دیکھیں پل کیا شاہکار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. گزارا کرنے والی باتیں، کیونکہ گاڑی واڑی تو گزرنی نہیں ہے، اس لیے پیدل آدمیوں کے لیے اور بھیڑ بکریوں کے لیے کافی ہے یہ پل. اور بہت مزہ آتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر. ہم دیکھتے دیکھتے دمسم پہنچ گئے. دمسم کا یہ پل ہے، اس کو کراس کر کے ہم جب اس طرف پہنچیں گے تو وہاں سے رائٹ سائڈ کی طرف کندس اور لیفٹ سائڈ کی طرف ہم جائیں گے تو کئی گاؤں آئیں گے جو کھپولی کی طرف ہمیں لے جائیں گے. اس میں سینو ہے، اس میں تھگس ہے، اس میں ہلدی ہے، اس میں گلشن کبیر ہے. اور اسی طرح آگے جائیں گے تو پھر دو حصے اور آئیں گے. فی الحال ہمارا آج کا سفر یہاں پر تقریباً اختتام پذیر ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم رائٹ کی طرف جا کر کافی آگے جا کر ہم کندوز جائیں گے. یہاں یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے سامنے لائنیں سی دکھائی دیتی ہیں، لیکن میں اس کا آپ کو کلوز اپ دکھاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کیسے عجیب یونیک سے پہاڑ ہیں. یہ سارے پہاڑ تقریباً ایسے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو پھر مزہ آیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، تو آپ اس میں کمنٹس کے ذریعے مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو فار enjoying and let me know how you have found it enjoyable or not. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.